آیت نمبر 29 اور اس کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 29 اور اس کے بعد پڑھیں گے۔ الحمد للہ وحدہ، الحمد للہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے تو تمہارے لیے فیصلہ کر دے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا تم کو، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب مکر کر رہے تھے، فریب اور مشورے کر رہے تھے، بِکَ آپ کے متعلق، الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لِيُثْبِتُوكَ تاکہ آپ کو قید کر دیں، او يَقْتُلُوكَ یا آپ کو قتل کر دیں، او يُخْرِجُوكَ یا آپ کو نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ بھی داؤ کر رہے تھے اور اللہ بھی داؤ کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین داؤ کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیتیں تو کہتے ہیں کہ تحقیق ہم نے سن لیا، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح ہم بھی کہہ لیں، إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، نہیں ہیں یہ مگر قصے پہلے لوگوں کے، آمنت باللہ وآیاتہ، ان آیات سے پہلی آیتوں میں یہ گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ کل تفصیل سے یہ بات گزری ہے کہ اللہ کے ساتھ خیانت کیا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے،
اور امانتوں میں خیانت کیا ہے۔ آج جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان آیتوں میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب سے ڈرو۔ اگر تم اپنے رب سے ڈرتے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی فیصلہ فرما دے گا، تمہارے لیے کوئی کامیابی کا فیصلہ آ جائے گا، پھر کافروں کا خوف تمہارے دلوں میں نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے تو یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ تم سے ہٹا دے گا۔ انسان ہوتا ہے، معصوم نہیں ہے، انسان سے گناہ سرزد ہوتا رہتا ہے، تو فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، جو گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ بھی ہم معاف کر دیں گے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، فرمایا اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ بندے میں تھوڑی سی انابت ہو، تھوڑا سا رجوع اللہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ صرف یہ ہے کہ بندہ باغی نہ ہو اللہ تعالیٰ کا، نافرمان نہ ہو اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال رہتی ہے۔ آگے جو اس کے بعد والی آیتیں ہیں، یہ آیتیں ایک طرح کی تمہید ہے اس کے لیے جو پچھلی آیت میں گزرا کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے تو یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فیصلہ فرما دے گا۔ یہ آیت آگے جو آ رہی ہے یہ اس کے لیے تمہید ہے۔ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اتنی زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ مسلمان اپنا گھر بار بال بچے چھوڑ کر ایمان بچانے کے لیے کوئی مسلمان حبشہ چلے گئے، دریا سے پار، اور کوئی مسلمان مدینہ منورہ چلے گئے، کوئی کس جگہ پناہ لینے کے لیے مجبور ہو گیا، کوئی کس جگہ پناہ لینے کے لیے مجبور ہو گیا۔ کل بھی یہ بات آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی کہ اتنے ظلم اور ستم ہو رہے تھے مسلمانوں پر، مسلمان کمزور تھے کہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کا دفاع نہیں کر سکتے تھے۔ باقی جو مظلوم صحابہ ہیں وہ بھی ایک دوسرے کا دفاع نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چند کافر تھے جنہوں نے یہ مشورہ کیا
کہ فلاں جگہ ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کا جو اوجری وغیرہ ہے، گند وغیرہ ہے، وہ وہاں پڑا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے متعلق یہ کہا کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، جب یہ سجدے میں جائیں تو کوئی آدمی ایسے کرے کہ وہ جتنا گوبر وغیرہ ہے، اوجری وغیرہ ہے، وہ ساری اٹھا کر لے آئے اور نبی علیہ السلام سجدے میں ہوں اور ان پر رکھ دی۔ چنانچہ اسی طرح کیا، انہوں نے اسی طرح کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، میں دیکھ رہا تھا لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی مائی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت کم عمر تھیں۔ ان کو کسی نے بتلایا تو وہ دوڑتی ہوئی آئی، کافروں کو برا بلا کہا، گال گلوچ کی کافروں کو، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے گردن مبارک سے، پیٹھ مبارک سے اس گندگی کو نیچے پھینکا۔ یعنی عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اتنے مظالم ہو رہے تھے، ہم اتنے کمزور تھے کہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام کی پیٹھ مبارک سے وہ گندگی نیچے گرائی تو جو کافر کھڑے ہنس رہے تھے، مزاح کر رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، نبی علیہ السلام نے ان میں سے ہر ایک کا نام لے کر ان پر لعنت بھیجی، ان کے لیے بد دعا کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نام بنام جن جن کا نام لیا تھا سب بدر میں قتل ہوئے، بہت قتل ہوئے، ان میں سے وہ بھی تھے، اور بدبو آنے لگی، اٹھا کر ان کو ایک بدر کے ایک گندے کنویں کے اندر ڈال دیا گیا۔ بہرحال یہ حالات تھے، اتنی تکلیفیں دی جا رہی تھیں، لیکن مسلمان دن بدن بڑھ رہے تھے۔ اتنی ایذا کے باوجود مسلمان کم نہیں ہوتے تھے، دن بدن بڑھ رہے تھے۔ اب کافروں کو یہ فکر پیدا ہوئی کہ دن بدن یہ بڑھ رہے ہیں، کوئی ایسا کام کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ یہ کام رک جائے۔ تو وہاں ان کی ایک مجلس تھی جس کو وہ دار الندوہ کہا کرتے تھے، ان کی پارلیمنٹ تھی جس کو وہ دار الندوہ کہا کرتے تھے۔ ایک دن اس پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا اور کافی دور و دراز سے لوگوں کو جمع کیا جتنے ان کے ہم خیال تھے۔ اس بات پر مشورہ ہونے لگا کہ یہ دیکھو کہ ان کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، ان کے اثر رسوخ کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو مجلس میں بعض نے یہ کہا کہ ان کو یہاں سے جلا وطن کر دو، نکال دو۔ دوسرے شخص نے اس پر اعتراض کیا کہ اگر یہاں سے نکالا گیا تو یہاں اتنی سختی کے باوجود لوگ اس کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں،
اتنی سختی کے باوجود، اور اگر یہاں سے چلے گئے تو پھر تو اور زیادہ نقصان ہوگا، ان کی جماعت مضبوط ہو جائے گی، پھر آ کر ہم پر حملہ کرے گی، لہٰذا جلا وطن نہ کرو۔ بعض نے یہ کہا کہ اس طرح کرو کہ اس کو قید کر لو، بند کر لو۔ دوسرے نے یہ کہا کہ بند کرنا یہ بھی تمہارے لیے فائدے میں نہیں ہو سکتا کہ اس کے جتنے ساتھی ہیں وہ بڑے جانثار ساتھی ہیں، کسی بھی بند میں ہوں گے، کسی بھی قید خانے میں ہوں گے تو وہ زبردستی نکال لیں گے۔ ابو جہل نے یہ مشورہ دیا، ابو جہل نے یہ مشورہ دیا کہ ایسے کرو کہ اس کو قتل کر دو۔ باقی لوگوں نے یہ کہا کہ اس کا ایک خاندان ہے، اس خاندان کا نام ہے بنو ہاشم۔ وہ تو جانتے تھے مکہ مکرمہ میں پورے عرب میں ایک معزز خاندان تھا، بڑا خاندان تھا، پورے عرب اس کی عزت کیا کرتے تھے، بیت اللہ شریف کی کئی خدمات ان کے ذمہ تھی۔ اور عرب میں جب کوئی قتل ہو جائے تو جس طرح آج کل ہمارے علاقوں میں سے کوستان وغیرہ میں ہوتا ہے، کوئی قتل ہو جائے تو وہ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھتے جب تک کہ بدلہ نہ لے لے۔ تو کہا کہ بنو ہاشم جو ہیں وہ بدلہ لیں گے، پھر تم بنو ہاشم کے ساتھ مقابلہ کیسے کرو گے؟ ابو جہل نے کہا کہ اس کا طریقہ میں بتلاتا ہوں کہ بنو ہاشم مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ طریقہ یہ ہے کہ تم یہاں جتنے لوگ جمع ہو باقی بھی کر لو، جمع کر لو، ہر خاندان ہر قبیلے میں سے ایک ایک جوان کا انتخاب کرو نبی علیہ السلام کے قتل کے متعلق، 100 آدمی جمع کرو اور 100 آدمی نبی علیہ السلام پر ایک ہی دفعہ حملہ کریں۔ اب جب 100 آدمی ایک دفعہ حملہ کرے گا تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس کے ہاتھ سے قتل ہوئے، تو قتل آ جائے گا 100 آدمیوں پر۔ تو بنو ہاشم 100 قبیلوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ بنو ہاشم نبی علیہ السلام کا خاندان 100 لوگوں کے ساتھ، 100 قبیلوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو راضی ہو جائیں گے دیت پر، قصاص نہیں لے سکیں گے تو دیت پر راضی ہو جائیں گے۔ اور دیت عرب میں اور اب بھی ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی کی دیت جو ہے وہ 100 اونٹ ہے، اور وہ فقہ کی قانون کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قسطوں میں یہ ادا کرنا پڑتا ہے، یہ دیت جو ہے قسطوں میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ ایک سال میں اتنی قسط دینی ہے، دوسرے سال میں اتنی قسط دینی ہے، تیسرے سال میں اتنی قسط دینی ہے، قسط وار ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو قصاص تو بنو ہاشم لے نہیں سکیں گے، پورے عرب کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں گے؟ قصاص نہیں لے سکیں گے تو دیت پر راضی ہو جائیں گے، خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے۔ اور 100 قبیلوں سے ایک ایک جوان لوگ، ہر قبیلے پر ایک ایک اونٹ آئے گا تو قبیلہ ایک ایک اونٹ آسانی کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ تو اس طرح تمہیں تکلیف بھی نہیں ہوگی، ابو جہل نے کہا، اور
اسلام بھی ختم ہو جائے گا، اسلام والے بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے تو اس کو کون مار سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ حفاظت فرما رہے تھے، جس موسیٰ کی وجہ سے ہزاروں بچے قتل ہوئے تھے، اس موسیٰ کو اللہ نے قاتل کے گھر میں پالا۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یوں فرمایا کہ اگر میں دشمن کے گھر میں پال کر نہ دکھاؤں تو مجھے رب نہ کہنا۔ دشمن کے گھر میں پال کر میں نہ دکھاؤں تو مجھے رب نہ کہنا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے قتل سے بچایا، فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی۔ تیری اوٹ پناہ خدایا اور نہیں کچھ سجدہ، تیری اوٹ پناہ خدایا اور نہیں کچھ سجدہ، جس دیوے نو آپ تو بالیں قد کسی تھی بجھدا۔ جس چراغ کو اللہ تعالیٰ روشن کریں اس کو کون بجھا سکتا ہے۔ اب یہ مشورہ ہو رہا ہے، ادھر مشورہ ہو رہا ہے کہ قتل کیا جائے، اور اس طرح قتل کیا جائے کہ ان کا خون ضائع چلا جائے، بدلہ بھی نہ لے سکیں۔ وہ بھی مشورے کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی، وہ بھی مشورے کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بچانے کی تدبیر کر رہے تھے۔ ایک دن مقرر ہو گیا کہ فلاں دن یہ کام کیا جائے، تو 100 آدمی، 100 جوان تیز تلواریں لے کر نبی علیہ السلام کا گھر کا محاصرہ کر دیا کہ جب یہ نکلیں گے تو جو ہی نکلیں گے تو سارے اکٹھے ان پر حملہ کر دیں گے، کیونکہ ان کو جو قتل کی تدبیر بتلائی تھی، طریقہ بتلایا تھا ابو جہل نے، وہ یہ کہ سب نے اکٹھے حملہ کرنا ہے تاکہ کسی ایک قبیلے پر دیت نہ آئے، دیت سب کے اندر کیا ہے پھیلی ہوئی ہو، کسی ایک پر دیت نہ ہو، سب پر دیت ہو، اور جب سب پر دیت ہوگی تو 100 اونٹ ہوگا، اور اس 100 اونٹوں کو ایک ایک اونٹ قبیلہ دے دے گا۔ یہ پکھے بند کر دو، ایک ایک اونٹ ہو قبیلے کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ان آیتوں میں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، جب آپ کے متعلق کافر یہ مشورہ کر رہے تھے لِيُثْبِتُوكَ کہ آپ کو قید کریں، أَوْ يَقْتُلُوكَ یا آپ کو قتل کریں، اور یخرجوک یا آپ کو یہاں سے نکال دیں، جلا وطن کر دیں۔ فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی مشورے کر رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے قتل کی، اللہ تعالیٰ بچانے کی تدبیر کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام نے نکلنا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تدبیر کی کہ اپنے بستر پر اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے داماد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلا دیا، اور اپنے ساتھ اپنے یار غار کو لے کر گھر سے نکلے۔
اور غار سے نکلنا وہ بھی معجزانہ تھا، کیونکہ اللہ کی تدبیر تھی، اللہ نے بچانا تھا۔ غار سے نکلنا بھی معجزانہ تھا کہ مٹھی میں مٹی لی اور جو لوگ وہاں قتل کے ارادے سے کھڑے تھے ان سب کے پاس سے نبی علیہ السلام گزرے اور ہر ایک کے سر پہ مٹی ڈالتے گئے۔ جو قتل کے لیے کھڑے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، فرمایا ان کے آگے بھی ایک نہ نظر آنے والا پردہ اور دیوار ہم نے کر دی، نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی ایک نہ نظر آنے والی دیوار ہم نے بنا دی۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، فرمایا کہ ہم نے ان کو ڈھانپ لیا، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ نہیں دیکھ۔ اور نبی علیہ السلام نے 100 کے سر پہ مٹی ڈال کر نکل کر چلے گئے، اور 3 دن تک نبی علیہ السلام بھی اور نبی علیہ السلام کے یار غار بھی ایک غار میں مکہ مکرمہ سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ جبل ثور ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے جبل ثور۔ اس پہاڑی کے اندر ایک چھوٹا سا غار ہے، اتنا بڑا غار نہیں، 3-4 آدمی اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ اور وہ غار بھی ایسا ہے کہ 2 پتھر کسی وقت آ کر گرے ہیں اور ایک پتھر دوسرے پر گرا ہے، درمیان سے کیا ہے، اوپر سے سوراخ بھی باقی رہ گیا ہے۔ تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں گزاری، 3 دن اور 3 راتیں وہاں گزاری۔ ان کے کھانے پینے کا بندوبست اس طرح ہوا 3 دن کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک چرواہے تھے جو بکریاں وغیرہ چرا رہے تھے، تو وہ بکریاں چراتے رہتے دیر تک۔ جب شام ہوتی تو شام کو بکریوں کا دودھ وغیرہ نکال کر نبی علیہ السلام کو اور ابو بکر صدیق کو وہ پلاتے، اس کے بعد اپنی بکریاں لے کر گھر آ جاتے۔ اور رات کے اندھیرے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، غالباً کا نام عبد الرحمن تھا، وہ بڑے سمجھدار آدمی تھے، تو وہ چلے جاتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق کو وہاں ضرورت کی اشیاء پہنچا دیتے۔ سحری کے وقت جا کر یہ چیزیں پہنچا کر صبح پھر آ کر لوگوں کے ساتھ کیا ہے، صبح ہوتی لوگوں کے ساتھ اسی معاشرے میں شامل ہو جاتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو لیا، وہ آدمی راستے کا بھی ماہر تھا اور دیانتدار آدمی تھا۔ کہا کہ 3 دن کے بعد یہ اونٹنیاں 2 اونٹنیاں تھیں، کہا کہ یہ اونٹنیاں فلاں جگہ پہنچا دینا، ہم بھی فلاں جگہ پہنچ جائیں گے اور وہاں سے سفر کریں گے۔
بہرحال یہ ہجرت کا سفر کیسے ہوا انشاءاللہ اس کے متعلق پھر بات کروں گا۔ ابھی اتنی ہی بات ذہن میں رکھیں کہ کافروں نے تدبیر کی نبی علیہ السلام کو قتل کی، اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی نبی علیہ السلام کو بچانے کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کس طرح بچایا، یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔